بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانی وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے۔ وہ چاروں بے حد نکمے اور کام چھوڑ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انہیں کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑے اور کھانے پینے اور رہنے کی ہر چیز بھی میسر آتے رہے۔ ان چاروں میں جو سب سے بڑا تھا وہ بہت چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے انہیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ایک عجیب طریقہ بتایا۔ اس نے کہا، ہم کسی دوسرے گاؤں چلے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہوں گے اور ہم ان کے لیے اجنبی ہوں گے۔ ہم گاؤں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنائیں گے اور اپنی مظلومیت بیان کریں گے، یوں ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جائے گی۔ تینوں دوستوں نے اس طریقے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن چاروں دوستوں نے راحت سفر باندھا اور ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں کے امیر لوگوں کے پاس جا کر عجیب و غریب جھوٹی کہانیاں گڑھتے اور بعض دفعہ اپنی مظلومیت بیان کرتے تو لوگ ان کو پیسے دے دیتے۔ جب یہ چاروں گاؤں کے امیر لوگوں کو اچھی طرح لوٹ لیتے اور گاؤں کے لوگ ان کی چالاکی اور مکاری کو سمجھنے لگتے تو یہ اس گاؤں سے بھاگ کر کسی دوسرے گاؤں میں پہنچ جاتے اور وہیں کے لوگوں کو بیوقوف بنانے لگتے۔ اسی طرح انہوں نے اچھا خاصا مال و دولت جمع کر لیا تھا اور جھوٹ بولنے میں اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ یہ بڑی سے بڑی جھوٹ بنانے میں ماہر ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ یہ چاروں یوں سفر کرتے کرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل کی ایک کونے میں ایک امیر کبیر تاجر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی کے آس پاس اس کے قیمتی سامان بھی پڑا ہوا تھا اور اس تاجر نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس تاجر کو دیکھ کر ان چاروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سب سوچنے لگے کہ کسی طرح اس تاجر کا سب مال ہمیں مل جائے۔ ان چاروں میں سب سے بڑی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے یہ ترکیب تینوں کو بتائی تو تینوں نے اس بات میں سر ہلا دی۔ چنانچہ یہ چاروں دوست تاجر کے پاس گئے۔ سلام دعا کے بعد ان میں سے ایک دوست نے تاجر سے کہا، اگر آپ رضامند ہو تو ہم آپ کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کو جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور شرط یہ ہوگی کہ ان جھوٹی کہانیوں کو سچ کہنا پڑے گا۔ اگر ان کہانیوں پر کسی نے جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تو وہ ہار جائے گا اور اس ہارنے والے کا سارا مال لیا جائے گا۔ تاجر نے کہا، واہ، یہ کھیل تو بہت مزیدار ہوگا، میں تیار ہوں۔ اگر میں ہار گیا تو یہ سارا مال تمہارا ہو جائے گا۔ چاروں دوست یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ ہم ایسی جھوٹی کہانیاں اس کو سنائیں گے کہ یہ فوراً پکار اٹھے گا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہم جیت جائیں گے اور اس تاجر کا سارا مال قبضے میں کر لیں گے۔ ضروری ہے کہ ہمارے اس کھیل میں گاؤں یا ہوٹل کا بڑا بھی موجود ہو تاکہ وہ ہار جیت کا فیصلہ کر سکے۔ تاجر نے کچھ سوچتی ہوئی کہا۔ چاروں دوستوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ چنانچہ گاؤں کی چودھری کو بلایا گیا اور وہ ان پانچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چاروں دوستوں میں سب سے پہلے نے کہانی شروع کی۔ کہنے لگا، میں ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، انہیں پیدا نہیں ہوا تھا کہ میری ماں اور باپ سفر پر روانہ ہوئی۔ راستے میں آم کا ایک درخت نظر آیا۔ میری ماں نے وہاں رک کر میرے باپ سے کہا، مجھے آم کھانی ہے، آپ درخت پر چڑھ کر آم توڑ کر لا دے۔ میرے باپ نے کہا، یہ درخت کسی اور کا ہے اور آم بھی بہت اوپر لگی ہوئی ہے، میں نہیں چڑھ پاؤں گا۔ لہٰذا میرے باپ نے انکار کر دیا۔ مجھے جوش آیا، میں چپکے سے ماں کے پیٹ سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر آم توڑے اور لا کر ماں کے سامنے رکھ دی اور واپس پیٹ میں چلا گیا۔ میری ماں اپنے سامنے آم
دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ پہلے دوست نے کہانی سنا کر تاجر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تاجر نے کہا، واہ کیا زبردست کہانی ہے، ماں کی کام آئی، یہ کہانی کیسی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب دوسرے دوست کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا، میری عمر ابھی صرف 7 سال تھی، مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل میں گیا، وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آیا۔ میں اسی کے پیچھے دوڑ پڑا، یہاں تک کہ میں اسی کے قریب پہنچ گیا۔ جب میں اسی کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب تو میں بھی بہت گھبرا گیا اور شیر سے کہا، دیکھ شیر بھائی، میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا جیسے آپ خرگوش ہو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن شیر نے میری بات نہیں مانی اور دہاڑنے لگا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا۔ شیر وہی 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا۔ واہ واہ کیا بہادری ہے، بندے کو ایسے ہی بہادر ہونا چاہیے۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتی ہوئی کہا۔ اب وہ دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنائی تھی، انہوں نے اپنی تیسرے ساتھی کو چپکے سے آنکھ ماری کی تو کوئی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا جیسے تاجر فوراً جھوٹ مان لے۔ چنانچہ تیسرے دوست نے کہانی شروع کیا، مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی۔ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور وہاں پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی جال میں نہیں آئی۔ میں نے پاس کھڑے مچھیروں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ 3-4 دنوں سے ایک بھی مچھلی ہمیں نظر نہیں آئی۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور دریا میں غوطہ لگا دیا۔ دریا کے تہہ میں پہنچ کر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کے آس پاس کی تمام چھوٹی بڑی مچھلیوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اس سے بڑی مچھلی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسی مچھلی کو ایک زبردست موقع رسید کیا اور اسے وہی ڈھیر کر دیا۔ پھر میں نے وہی دریا کے تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور وہی مچھلی پکائی اور کھا کر واپس دریا سے باہر آ گیا اور اپنا سامان لے کر گھر کے طرف چل پڑا۔ تیسری نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا۔ تاجر نے کہا، بہت اچھی کہانی ہے، دریا کے سب چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلائے، کتنا نیکی کا کام ہے، بالکل سچی کہانی ہے۔ اب چوتھے دوست کی باری تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری عمر صرف 2 سال کی تھی۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے اور ان پر کھجوریں بہت لگی ہوئی تھی۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں کھجوری کھاؤں، چنانچہ میں درخت پر چڑھا اور پیٹ بھر کر کھجوری کھائی۔ جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا۔ میں بھول گیا تھا کہ درخت سے نیچے کیسے اترتے ہیں۔ میں درخت پر بیٹھ رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں سے سیڑھی لا کر اسے اسی کے ذریعے سے نیچے اتروں۔ چنانچہ میں گاؤں گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھا کر درخت کے ساتھ لگائی اور اسی کے ذریعے سے نیچے اتر گیا۔ اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کو دیکھا
کہ اب ضرور کہہ دے گا نہیں یہ کہانی جھوٹی ہے، لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا کیا زبردست دماغ پایا ہے، ایسی ترکیب تو بہت ذہین آدمی کے ذہن میں آ سکتی ہے، بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو چاروں بہت گھبرائے کہ کہیں ہم ہار نہ جائے اور ہمارا سارا مال یہ تاجر لے اڑے۔ کہانی سنانے کی باری اب تاجر کی تھی۔ تاجر کہنے لگا میں نے بہت سال پہلی ایک خوبصورت باغ لگایا تھا، اس باغ میں ایک سنہری رنگ کا بہت نایاب درخت تھا، میں اس کی خوب حفاظت کرتا تھا اور اس کو روز پانی دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک سال بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہوئی۔ وہ سیب بہت خوبصورت تھی، اس لیے میں نے ان کو نہیں توڑا اور درخت پر لگا رہنے دیا۔ ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک ان 4 سیبوں سے ایک ایک آدمی نکلا۔ چونکہ یہ 4 آدمی میرے باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے، اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور 4 کو کام پر لگا دیا، لیکن یہ 4 بہت نکمے اور کام چھوڑتے۔ ایک دن یہ 4 بھاگ گئے اور خدا کا شکر ہے آج وہ 4 غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ کہانی سن کر 4 دوستوں کی اوسان خطا ہو گئی۔ گاؤں کی چودھری نے پوچھا ہاں بتاؤ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ 4 دوستوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ تاجر کی اس کہانی کو جھوٹ کہے تو ان کا سارا مال تاجر کا ہو جاتا ہے، اور اگر سچ کہے تو تاجر کے غلام قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ 4 خاموش ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا اور نہ ہی نہ میں۔ گاؤں کی چودھری نے ان کو چپ دیکھ کر تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ 4 تمہارے غلام ہیں۔ یہ سن کر وہ 4 تاجر کے قدموں میں گر پڑے اور لگے معافیا مانگنے لگے۔ تاجر نے گاؤں کی چودھری سے کہا یہ 4 بھاگتی ہوئی میرا سارا سامان بھی اپنے ساتھ لے بھاگتے، چلو میں ان کو آزاد کرتا ہوں، لیکن انہی کے پاس جو مال ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ گاؤں کی چودھری نے ان 4 دوستوں کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا تاجر کو دے دیا۔ وہ تاجر سارا سامان اور مال و دولت لے کر چلا گیا۔ یہ 4 بہت سخت پشیمان ہوئی، انہیں جھوٹ کی نہایت بری سزا ملی تھی، لہٰذا انہی دوستوں نے آئندہ طے کیا کہ وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لے گی اور محنت کر کے روزی کمائے گی۔ چنانچہ یہ 4 دوست واپس اپنے گاؤں چلے گئے اور جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے